السلام علیکم 9th کلاس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس آج کا ہمارا عنوان ہے زمین اور ماحول باب سوم۔ آج ہم اس کے تفصیلی سوالات سوال نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کریں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پاکستان کے محل وقوع کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کیا ہے، کون سے ایسے اہم نکات ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ نکات جو ہیں اس کی محل وقوع کی اہمیت کو بہت واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو مشرق میں بھارت کا ملک واقع ہے، جو آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک زرعی اور صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایٹمی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آزادی کے بعد ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ان دونوں کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، خطے میں امن نہ ہونے کے برابر ہے، اور دونوں ممالک اپنی آمدن کا زیادہ تر حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کر دیتے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ جو اب تک رہا وہ مسئلہ کشمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان باہمی گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو جنوبی ایشیا کے خطے کے لیے امن اور خوشحالی کا باعث ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان ہے۔ افغانستان کے ساتھ 2250 کلومیٹر کی ملحقہ ہماری سرحد کو ڈیوڈ لائن کہتے ہیں۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھیرا ہوا ہے، اس کی تجارت کے لیے اپنی کوئی بندرگاہ نہیں، لہٰذا پاکستان اس کو تجارت کے لیے راہداری کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ تھرڈ ون ہمارے پاس پاکستان کے شمال مغرب میں وسطی ایشیائی ممالک قازقستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ ہیں۔ یہ سب ممالک سمندر کی سطح سے بہت دور ہیں، ان کا اپنا کوئی ساحل نہیں، لہٰذا ان کو سمندر تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ممالک تیل اور گیس کی پیداوار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر ان کو پاکستان کے ساتھ موٹر وے کے ذریعے ملا دیا جائے تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور پاکستان اور چین کو شاہراہ ریشم آپس میں ملاتی ہے، جو دونوں ممالک کے تعاون سے مل کر بنائی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے برادرانہ تعلقات ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور کئی ترقیاتی منصوبے بھی پاکستان میں چین کی مدد سے ابھی چل رہے ہیں۔ نیکسٹ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحیرہ ہند کا حصہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت زیادہ تر بحیرہ ہند کے راستے سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس بحیرہ ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ بھی قائم ہیں، جن میں مشرقی ایشیائی مسلم ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی دارالاسلام، اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیپ، سری لنکا شامل ہیں۔ کلاس یہ ہمارا کوسچن نمبر 1 تھا جو آپ نے مطالعہ کیا پاکستان کا محل وقوع۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کا حال بیان کریں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے خشکی کے اس بلند قطعے کو پہاڑ کہتے ہیں، جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان اور سطح سمندر سے بلند ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 3 پہاڑی سلسلے موجود ہیں: شمالی پہاڑی سلسلے، نمبر 2 وسطی پہاڑی سلسلے، نمبر 3 مغربی پہاڑی سلسلے۔ کلاس کوسچن نمبر 2 کا آنسر پیج نمبر 56 سے لے کر پیج نمبر آپ کے پاس آ جائیں پیج نمبر 60 پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ اچھے سے اس کوسچن کو ریڈ آؤٹ کریں اور اپنی نیٹ کاپیز پہ دونوں کوسچن کو رائٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔